بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ رب العزت کے فضل و کرم سے محاضرات اور لیکچر کا سلسلہ خلافت عباسیہ کے عنوان پر آ چکا ہے۔ جب ہم اس عنوان کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس عنوان میں لفظ عباسیہ استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری میٹھی یادیں بھی ہمارے ذہنوں میں سماتی ہیں، تو بہت ساری آہیں اور کسک بھی دل سے نکلتی ہیں۔ بہت سارے مرحلوں پر اے کاش کا بھی لفظ نکلتا ہے کہ ایسا ہم نے کیا ہوتا، یعنی امت مسلمہ نے کیا ہوتا۔ جب عباسی خلافت اور دور کا تذکرہ ہوتا ہے تو علم حدیث کا تذکرہ خود بخود اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ عباسی خلافت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ائمہ اربعہ اور ائمہ کرام کا بھی تذکرہ اسی درمیان میں آتا ہے۔ عباسی خلافت کا تذکرہ ہوتا ہے تو بغداد اور المامون کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ عباسی خلافت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو چنگیز خان اور ہلاکو خان بھی یاد آتے ہیں۔ عباسی خلافت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تاریخ ترین وہ دور بھی یاد آتا ہے کہ انسانوں کی کھوپڑیوں کو جمع کر کے مینارے بنائے گئے۔ عباسی خلافت کا تذکرہ ہوتا ہے تو بزرگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور ہماری بٹیر بازیوں اور گھڑ سواریوں اور سیم و زر اور جواہرات کے جمع کرنے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ یہی عباسی خلافت ہے جس خلافت کو سینچا گیا تھا خلفائے راشدین کے دور میں۔ خلافت راشدہ میں یہ خلافت جزیرۃ العرب کے 4 علاقوں تک پہنچ کر کے وہ امن و امان کا ماحول اس نے قائم کیا تھا کہ جہاں جہاں یہ پروانے پہنچتے، یہ شمعیں پہنچتی، پروانے خود بخود ان پر ٹوٹ پڑتے۔ خلفائے راشدین اربعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کاوشیں، ان کی قربانیاں، ان کی بے لوث محبت، علم اور عمل کے خاطر سب کچھ اپنا قربان کر دینا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا جو جذبہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا لقب دیا کہ وہ لقب کوئی اور نہیں پا سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا۔ محض 30 سالوں کے اندر وہ امن و امان قائم ہوا جو جزیرۃ العرب کی تقریباً اس کے پہلے کی 3500 سال کی جو تاریخ ہے، اس 3000 سال کی تاریخ، 3 اور 3500 سال کی تاریخ میں قائم نہیں ہوا تھا، اور نہ قبیلوں نے کسی کی حکومت کو قبول کیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے بعد میں قبائل اور قبائلوں کے سردار اور سرداروں کی آپس کی چپقلشیں اور جنگیں، یہ پوری تاریخ ہے، ایسی تاریخ ہے جس میں انہوں نے کبھی امن و امان کے ماحول کو من حیث الکل ان ٹوٹالٹی کبھی قبول نہیں کیا تھا، اور یہ پرتوے اور عکس نبوت تھی جو صحابہ کرام سے ریفلیکٹ ہو کر کے پورے علاقے پر چھا گئی تھی۔ بعد میں دور اموی آیا، اور دور اموی میں بھی وہ دائرہ پھیلتا دنیا کے متمدن کلچر بڑے حصے پر آتا گیا، اور پرشین امپائر اور رومن امپائر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ختم ہوئی۔ اور یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ ہمارے دل و دماغ میں رکھنے کے لائق ہے کہ جس وقت قیصر و کسریٰ کے خزانے آ رہے تھے، اور ہرقل کا تاج اور ہرقل کا قالین اور ہرقل کی دولت مدینہ منورہ پہنچی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ شاہان اور بادشاہ دولتوں کے ڈھیر دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے بستروں اور پلنگوں پر سونے میں عیش محسوس کرتے ہیں، مگر وہ بادشاہ، وہ شاہ کہ جس نے مدینے سے قدم نکالا تو آدھا یورپ ہل گیا کہ بیت المقدس کی طرف عمر فاروق چل پڑے ہیں، لیکن اس کے سامنے جب اس دولت کا ڈھیر نظر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور جملہ نکلتا ہے کہ دولت اپنے ساتھ تباہیاں لاتی ہے۔ یہ اس انسائٹ سے بھرے اور بصیرت سے بھرے ہوئے فرد کے زبان کے جملے تھے جس نے آنے والے دنوں میں اکثر اموی اور اکثر عباسی خلفاء کے لوگوں کو اسی میں ملوث کیا۔ وہ ملوث ہو گئے، لیکن اموی دور کے اندر کچھ شاہان ایسے بھی گزرے جنہوں نے پھر سے اس دور کو واپس لانے کی کوشش کیا۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ، انہوں نے خلافت کے نظام کو واپس لانے کی کوشش کیا، مگر شیطانی صفت
दौलत के पुजारी, मुलूकियत और तानाशाही को कायम करके आगे तक ले जाने के हमनवा, उन्होंने उनके साथ भी वफा नहीं किया। लेकिन आलम इस्लाम यहां तक पहुंचा, और ये पहुंचा तो इसकी इस्तेहकाम में और इसकी तरबियत के अंदर ताबईन इज़ाम और ताबईन के शागिर्दान और मुहद्दिसीन कराम, इल्म और अमल से लगे हुए लोगों का बड़ा किरदार रहा, जिन्होंने हुकूमत और तख्त व ताज से अपने आप को किनारे करते हुए पूरा का पूरा वक्त अपने लिए इल्म और अमल में लगा दिया, जिसकी वजह से भटकी हुई इंसानियत दामने इस्लाम में आती चली गई। इनके बाद जब अब्बासी खुलफा का ज़माना आया तो अब्बासी खुलफा के ज़माने तक आलम इस्लाम गोया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरा। उंदुलुस तक, यहाँ उमवी हुकूमत रही अब्बासी दौर में भी, लेकिन उंदुलुस तक और इधर कजाकिस्तान तक और इधर चाइना के बॉर्डर तक यानी काशगर तक और इधर सिंध और काबुल तक पूरी की पूरी मुल्क कन्नौज के करीब करीब तक आलम इस्लाम पहुंच चुका था। लेकिन क्या वजूहात थी कि कौमें अपने मुल्कों को बिखेरती हैं तो उनके आगे बढ़ने में हवस होती है और बिखरने में भी हवस होती है। अल्लामा इकबाल ने एक मौके पर फरमाया था, तारुफ कराते हुए, आतुश को बताता हूं तकदीर उम्मम क्या है। ये उम्मतें, नेशंस, इनकी जो डेस्टिनी होती है, इनकी जो तकदीर होती है, वो क्या होती है। अल्लामा कहते हैं, शमशीर सिना अव्वल ताउस रुबाब आखिर, हवस के पुजारी ये निकलते हैं और तलवारों की जोर पर इलाकों को फतह करके अपने जगह पे शामिल कर लेते हैं। जिस जगह पहुंचते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, और जब तक उनकी कुव्वत होती है उनका तोती बोलता है और हर तरह के मजालिम जायज और रवा रखते हैं। शमशीर और सिना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर, बिलाखिर जो कुर्बानियां दे चुके होते हैं, उनकी औलादें होती हैं, वो उन कुर्बानियों को जानती नहीं, वो उन कुर्बानियों को जानती नहीं, आने वाली दौलतों के ढेर को देखती हैं और फिर वो शीश महल और सोने और चांदी के महलात तामीर करके नाच और रंग के अंदर उस पूरी की पूरी कुव्वत को बिखेर देते। ताकत की बलबूते पर हुकूमतें आती हैं तो दूसरी ताकतें उठती हैं, उनसे छीन लेती हैं। यही आवागमन यानी आना और जाना हुकूमतों का, इनकलाब बर्पा होना और इनकलाब का इनकलाब से टूटते रहना, ये दुनिया की तारीख है। लेकिन इस डार्क तारीख में इस्लाम ने वो रोशनी का मीनार पेश किया था, जिस रोशनी के मीनार में हुकूमत छीन करके हासिल नहीं की जाती, हुकूमत सियासत से हासिल की जाती। और सियासत का मफहूम जो पिछले हफ्ते आपके सामने बयान किया गया, इस्लामी नुक्ते नज़र से सियासत का मफहूम अवाम की खिदमत के जरिए हासिल की जाती। अवाम के दिलों में इतना मकाम बना लिया जाता है कि अवाम उनको अपना रहबर तस्लीम कर लेते हैं और फिर वो अवाम की रहबरी करने में वो खिदमत अंजाम देते हैं कि बकरी का दूध भी दुहना हुआ तो अपने आप को हकदार समझते हैं, किसी भूखे के बर्तन में खाना नहीं रहा तो अपने आप को वो हकदार समझते हैं। ये वो लोग थे जिस बुनियाद पर इस्लाम ने खिलाफत को तरवीज दिया था, और उन्हीं बुनियादों पर आलम इस्लाम के अंदर यहाँ से यहाँ तक हुकूमत कायम हुई थी और इल्म और तरवीज इल्म का दौर गुजरा था। तलवारों की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर, नाइंसाफियों की बुनियाद पर, होलोकास्ट और मुहरिका और किसी को इलाके से निकाल करके दूसरे को बसाने की बुनियादों पर जो हुकूमतें आती हैं, वो हुकूमतें उन्हीं बुनियादों पर गंवाई जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन जो हुकूमतें मोहब्बत और अमन व अखलाक और किरदार और अपना सब कुछ लुटाने के बुनियादों पर आ रही हों, वो हुकूमतें जाएं तो समझ में बात आती है कि जब इंसान अपने असल से हटता है तो फिर कभी कभी रब्बे करीम की तरफ से अजाब का कोड़ा बरसता है। क्या हम सब ने सूरह फज्र की इब्तिदाई आयतें तिलावत नहीं की, या कम से कम वो आयतें पढ़ी नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 कसमें खाई हैं। और आपको मालूम है कि कुरान में, जैसा कि अभी तज़किरा थोड़ी देर पहले हो रहा था, कि कुरान के अल्फाज की हिकमतें होती हैं, उनका टेम्परेचर होता है। कसम इंसान कब खाता है? अपनी बात को एक बड़ा सपोर्ट देने के लिए। और मुसलमान के लिए कहा जाता है कि मुसलमान अल्लाह का सपोर्ट और सहारा लेता है, अल्लाह के अलावा किसी चीज के कसम खाने की इजाजत मुसलमान को नहीं दी जाती। लेकिन जब रब कसम खाता है तो इंपॉर्टेंसी पता चलती है और अहमियत पता चलती है। और रब 1 2 नहीं 6 कस्में जब खाएं तो उसका मतलब यह है कि रब हमें मुतनब्बिह फरमा रहा है कि देख लो, खुली आंखों से देख लो, वल फजरी वल लयालिन अश्री वश्शफ़ी वल वत्र वल लैली इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। असहाब हिज्र का तज़किरा किया गया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, आद का साथ क्या किया रब ने तुम्हारे?
وہ لمبے لمبے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد، وہ ان کی طاقت، وہ ان کی اونچائی، وہ ان کے گھر، دنیا آج تک اس کی کاپی نہیں کر سکی، نہیں بنا سکے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر کے گھر بنا لیا انہوں نے۔ اور فرعون، کیا طاقت تھی، قوت تھی اس کے پاس، اس کی طاقت اور قوت کو دیکھنا ہے تو پیرامڈ دیکھ لو کہ کتنی طاقت والا تھا، کہ کس طرح سے انسانوں کو محکوم بنایا تھا کہ 100 150 200 کلو کے پتھر غلاموں نے اوپر پہنچا دیا۔ کیا طاقت پاور تھا اس کے پاس، اور اس کا وزیر حامان، وہ دونوں مل کر کے بیٹھ کر کے جو حکومتیں کرتے ہیں اور جو انداز ہوتا ہے اس پر فرعونیت جو دکھانے کا دعویٰ ہوتا ہے، کس قسم کے دعوے دکھائے گئے سب جانتے ہیں۔ طغوا فی البلاد، باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، منمانی ہو گئے، منموجی ہو گئے کہ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور بل پاس کر دیا تو کر دیا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ طغوا فی البلاد، طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین میں ایسا زبردست قسم کا فساد برپا کیا، زبردست قسم کا فساد برپا کیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ کچھ ہونے والا نہیں۔ 300 350 سال کا عرصہ ہے فرعون کا، کچھ ہونے والا نہیں، اب بس یہی خدائے وقت ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے عذاب کا کوڑا مارا ان کے اوپر، سوتا عذاب، سوتن کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، کوڑا کہتے ہیں اس کو، سوٹا مارا اللہ نے عذاب کا۔ ان ربک لبالمرصاد، تاکہ میں رب لگا ہوا ہے، جب چاہے یوں چٹکیوں سے مسل دے، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ کب ہل جائیں زمینیں اور کب ان کی بلڈنگیں نیچے چلی آئیں، وہ ہنسنے والے کہ جو ہنس رہے ہیں کہ ننگے بدن کچھ لوگ نکل کر کے اپنا حق مانگ رہے ہیں، اب لحافوں میں پڑے ہو، ایک جھٹکا آئے گا نا، ایک جھٹکے کے بعد جب تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سڑکوں پر ہوگے تب اندازہ ہوگا کہ ان کا درد کیا تھا۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تائید کرتے، وہ نیچر ہے۔ دلی میں جو زلزلے کے جھٹکے ابھی محسوس کیے گئے تھوڑی دیر پہلے، یہ نیچر ہے، زلزلے کے جھٹکے مسلمان اور غیر مسلم کو دیکھ کے نہیں آتے، لیکن سب رب کا نظام ہے، رب جب جس طرح سے چاہے برپا کر سکتا ہے۔ رب نے عذاب کا کوڑا مارا۔ یہ خلافت عباسیہ میں ایک زمانہ وہ آیا کہ جب ہیرے اور جواہرات سے تالاب بھرے گئے تو مستعصم کو ہلاکو نے کیسے بلایا تھا، اس کی دعوت کی تھی، یہ عبرت کا نشان ہے ہم سب کے لیے۔ اور اگر اس عبرت کو نہیں سمجھتے تو ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں چھوٹے ہی پیمانے پر ہم بھی اسی میں شامل ہوں۔ کیسے عیش و عشرت کی زندگی کو اس نے قبول کیا تھا اور اس عیش و عشرت کی زندگی سے نکلنے کو اپنے آپ کو پسند نہیں کیا تھا۔ ہم بھی اپنی عیش و عشرت کی زندگیوں میں ایک موڑ ایسا کبھی نہ کبھی زندگی میں آتا ہے کہ ہر سب کچھ کے باوجود بھی ہم نکلنا پسند نہیں کرتے۔ شادی جو 10,000 میں ہو سکتی ہے، 1,20,000 میں کرنے پر ہم تولے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے برابر معاملہ کرتا ہے، اگر وہاں ہوتے تو وہ کرتے، یہاں ہیں تو یہ کر رہے ہیں۔ اگر عبرت نہیں لی تو سوتا عذاب کے منتظر رہیں، اور اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اور قرآن شاہد ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ایسے کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو تمہیں توڑ کر کے رکھ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتے، سلطانین جائرین کو مسلط کر دیتے۔ یہ سب حکمتیں ہم سب کو سمجھنے کی ہیں۔ یہ پورا علاقہ، اتنا بڑا علاقہ ہو کر کے یہاں سے اتنی دور سے، اس کے اوپر بھی سائبیریا کے پاس منگولیا سے آئے ہوئے چند خانہ بدوشوں کو سنبھال نہیں سکا مسلمان۔ واقعہ آتا ہے، کئی واقعات آتے، لکھا ہے مورخین نے، وہ وحدت ہو گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حب الدنیا اور کراہیت الموت آ جائے گی، دنیا کی محبت سوار ہوگی دل و دماغ میں کہ کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار ہو گئے، کبھی خاندانی بنیادوں پر تو کبھی اپنے اسٹیٹس کی بنیادوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ دو چیز تو ڈال دیں گے، موت سے بہت ڈرو گے اور دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، اور جب ایسی آئے گی تو سمجھ لینا کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہاری تعداد ہو جائے گی، جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے، یعنی انگنت تعداد ہونے کے باوجود بھی ننگے اور بھوکوں کی طرف سے لوگ ٹوٹ کے تمہیں نوچ گھسوٹ لیں گے۔ یہ نوچ گھسوٹ کا جو کھیل ہو رہا ہے، سب جیسے لگتا ہے قرآن بول رہا ہے اور احادیث مبارکہ بول رہی ہیں ہمارے سامنے۔ اتنی بڑی تعداد تھی، کچھ نہیں ہو سکا۔ تاتاری کا ایک شخص جاتا کسی گاؤں کے اندر، اس کا بیچ ہوتا، اس کا اپنا ہیلمٹ ہوتا، وہ کسی گاؤں کے جاتا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے روک سکے۔ تاتاری عورت گزرتی، مسلمان رک یہاں پہ، گھر میں جاتی، گردن کاٹتی، کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا۔ یہ ایمانی کیفیت وہن کا شکار ہو چکی تھی، حب الدنیا اور کراہیت الموت کی وجہ سے۔ تذکرے اور مزید آگے آپ کے سامنے آئیں گے۔ وہ کراہیت ہے کہ حق کی وضاحت بھی نہ کر سکے کوئی۔ آج ہماری ایک بڑی اکثریت ہے، اسلامی نظام تو قبول کرنا یہ بھی دور کی بات،
اسلامی نظام کا صحیح تعارف بھی نہیں کرا سکتے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے، چنگیز خان کا پوتا قبلئی خان ایک علاقے میں حاکم بن گیا، اور حاکم بننے کے بعد اس کو شوق تھا مذاہب کے مطالعہ کرنے کا۔ وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، قرآن کے مطالعے میں جہاد کی آیتوں پر پہنچا جہاں پہ فقتل المشرکین کا تذکرہ تھا، جیسا کہ آج ہمارے بہت سارے برادران وطن کے ذہنوں کے اندر یہ خیالات اور یہ خدشے ہوتے ہیں کہ اس میں کاٹنے مارنے کی بات کہی گئی ہے اور ہم اس کا صحیح تعارف نہیں کرا پاتے۔ کچھ لابی لگی ہوئی اس کو غلط قسم پیش کرنے میں، لیکن اکثریت غلط فہمی کا شکار ہے اور ہماری اکثریت اس کو جانتی نہیں کہ اس کو تعارف کرا سکے۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوا، ایک صاحب کو بلایا، اہل علم تھے، وہ اہل علم تھے، ان کو بلایا کہ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ تم مشرکوں کو مارو اور کاٹو، اور کیوں نہیں تم لوگ کرتے؟ تو کہا، انہوں نے جواب ان کا تھا، ان صاحب کا، ابھی ہم کمزور ہیں، بعد میں موقع ملے گا تو کریں گے، یہ مصلحت خداوندی ہے۔ تو قبلئی خان نے کہا اچھا، تو یہ بھی مصلحت خداوندی کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اور اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک کا ایک ایک مسلمان کاٹ ڈالا جائے۔ کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلا، ایک بزرگ سے اس شخص کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے سمجھایا حکمت کے تحت کہ تم بھی بھائی کوئی بھی کام شروع کرتے ہو تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہو، تم اس میں نہیں ہو، تو اس نے منع کر دیا کہ مت کاٹو۔ یہ واقعات ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ عباسی دور میں پیش آئے تھے، یہ ہم سب کو جاننے چاہیے کہ غلطیوں کی وجہ سے کہاں آ گئے، اور مزید غلطیوں پہ غلطیاں نہ کرے کہ کہیں سے کہیں اور پہنچ جائیں۔ آج جن عناوین کے اوپر گفتگو کرنا مقصد ہے، ان عناوین میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سین پورا ہمارا وہ نظر آتا چلا جائے گا جو سین بن رہا ہے اور جو سین بننے کا ڈر ہے، دونوں طرف کا نظر آ جائے گا۔ رب کے مقابلے میں کھڑے فیصلہ کرنے والوں پر بھی نظر آ جائے گا، جو اوپر سے نیچے تک